اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کتاب الزکوٰۃ ہمارا چل رہا تھا۔ زکوٰۃ میں جو وعید، زکوٰۃ نہ دینے میں جو وعید آئی تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور تفصیل کے ساتھ وہ حدیث کا مذاکرہ بھی ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، مثل لہ مالہ شجاعا اقرع، تو اس کا مال نہایت زہریلے سانپ بن کر اس کے مال کو نہایت زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا۔ لہو زبیبتان، جس کی آنکھیں اوپر دو نقطے ہوں گی، یطوقہ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن اس کے گردن کا طوق بنا دیا جائے گا، اس کو ہار بنا دیا جائے گا۔ یأخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقیہ، اور وہ اس کو جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی آپ علیہ السلام نے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہرگز یہ گمان نہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس میں بخل کرتا ہے، کیا گمان نہ کرے کہ یہ مال اس کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ اس کے لیے شر بھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ اگر جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ وہی مال جس کو جمع کر کے رکھتا تھا قیامت والے دن اس کی پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ آج دوسرا باب، باب زکوٰۃ الذہب والفضة وعروض التجارة وشرط الحول، سونا چاندی کی زکوٰۃ اور مال تجارت کی زکوٰۃ اور ان کے اوپر ایک سال کا گزر جانا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس مال تجارت اور نقدی اور اسی طرح سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہو، جتنا بھی ہو، ان سب کو ملا کر اس کی مجموعی رقم جو ہے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو۔ وہ غالباً آج کے دور میں 1,30,40 غالباً اتنا ہے۔ کافی دنوں نے مجھے پوچھا تھا مفتی صاحب سے، تو میرے خیال سے اتنا ہی ہے، 1,30,40,000 تک ہے۔ بہرحال جس کے پاس اتنی رقم ہو، اگر اس کے پاس من جملہ اشیاء اکٹھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف سونا اور کچھ نہیں ہے، تو اس صورت میں 7 تولے سونے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جب 7 تولے سونا ہوگا پھر زکوٰۃ دے گا۔ اور اسی طرح جس کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، صرف چاندی، کوئی مال پیسہ 1 روپے نہیں ہے، تو جب تک 52.5 تولہ چاندی نہیں ہوگی تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح تجارت اور کا مال جو ہے وہ، یا نقدی جو ان کے پاس اتنی پڑی ہے، ہماری تجارت کا حساب کیا تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ ان تمام مالوں پر، تمام چیزوں پر سال کا گزرنا ضروری ہے، سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر سال نہیں گزرا چیز پر تو آپ سے مطالبہ نہیں ہوگا، اگر سال نہ گزرا تو آپ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے جی، عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں سامان تجارت سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ كان يأمرنا، كان آپ علیہ السلام، یأمرنا ہمیں حکم دیتے تھے،
अन नुखरिज सदका, हम सदका निकाल लें किस माल में से, मिन अल्लज़ीना उद्दुहु लिल-बै, सदका मतलब ज़कात निकाल लें उस माल में से जो हमने तिजारत के लिए, बै के लिए, खरीद फरोख्त के लिए लिया हुआ है, उस माल में से सदका निकालें। तो बै के लिए जो प्लाट लिया हुआ है, जो गाड़ी ली हुई है, इसी तरह जो माल तिजारत दुकानों में पड़ा होता है, सब का हिसाब करना होता है और इस पर ज़कात आती है। बाब सदक़तिल मआदिन वर्रिकाज़। عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو فحش اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکین من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، جو صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں وہ ہماری روزے کے دوران جو ہم فحش بیہودہ باتیں کرتے ہیں وہ اس کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر کا حکم دیا جاتا ہے، جو ہم عید کے دن دیتے ہیں۔ عید سے پہلے پہلے، ہم عید کے وقت سے پہلے پہلے جو ہم دیتے ہیں صدقہ فطر، وہ طعمتاً للمساکین، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ مساکین کے لیے کھانا ہوتا ہے۔ فمن اداها قبل الصلاة، اور جس شخص نے ادا کیا اس کو نماز سے پہلے، فہی زکاۃ مقبولہ، تو وہ مقبول زکوٰۃ سمجھی جائے گی، یعنی مقبول زکوٰۃ قبول کر لی جائے گی۔ ومن اداها بعد الصلاة، اور جس نے نماز کے، عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو وہ صرف صدقہ ہی شمار ہوگا، وہ ایک صدقہ ہے، وہ ایک صدقہ ہی شمار ہوگا۔ چنانچہ جو ہم صدقہ فطر عطا کرتے ہیں تو اس کے لیے وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر کے لیے وقت نماز سے پہلے پہلے ہے، عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ تو صدقہ فطر جو ہم نکالتے ہیں تو ہمارے روزوں کا کفارہ ہوتا ہے، روزوں میں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے 30 روزے رکھتے ہیں، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، کوئی نہ کوئی لغزش، کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صدقہ فطر جو ہے بڑھ چڑھ کر نکالنا چاہیے تاکہ ہمارے جو روزے ہیں وہ پاک صاف ہو جائیں، ہمارے روزے کیا ہو جائیں؟ پاک صاف ہو جائیں۔ جی دوسری طرف دیکھتے ہیں، ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ باب قبول الصدقة من الكسب طیب وتربیتها، حلال مال میں سے کیے صدقے کا قبول ہونا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس شخص نے صدقہ کیا ایک کھجور کے بقدر، من کسب طیب حلال مال میں سے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالی طیب چیز کو ہی قبول کرتے ہیں۔ فإن اللہ يقبلها بيمینہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے، يقبلها بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے، ثم يربیها لصاحبها، تو اسے مالک کے لیے یوں بڑھاتا رہتا ہے، کما یربی احدکم، جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کو پرورش کرتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، فلوہ کہتے ہیں وہ گھوڑی کے جو بچہ ہوتا ہے، جیسے تم اس کی پرورش کرتے ہو، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حلال مال میں سے ایک کھجور کے بقدر صدقہ کیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے
اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، اپنا دائیں ہاتھ سے اسے قبول کرتا ہے. ثم يربيها، صرف قبول نہیں کرتا، پھر اس میں کیا کرتا ہے؟ یوں اضافہ کرتا ہے، اس طرح اسے بڑھاتا ہے اس کے لیے جیسے کہ تم گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، جیسے کہ تم گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتے ہو. کما یربی احدکم فلوہ، فلوہ کہتے ہیں گھوڑی کا بچہ. حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جو کسب حلال میں سے، پاکیزہ مال میں سے خرچ کی ہوتی ہے، وہ کیا بن جاتی ہے؟ ایک پہاڑ کی طرح بن جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی عمدہ بات ہے، کیا ہی عمدہ حدیث ہے. اور حدیث بھی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے. تو جو بھی جتنا بھی مال اب خرچ کر رہے ہیں، ایک تو اخلاص کے ساتھ ہو، ایک تو اخلاص کے ساتھ ہو، دوسرا حلال مال کی کوشش کی جائے جتنا ہو سکے. انسان آج اس دور میں ہے کہ اس دور میں بالکل یہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سود سے یا ان چیزوں سے پاک ہو چکا ہوں، کیونکہ جتنا بھی مال آ رہا ہے وہ بینکوں سے ہو کر آ رہا ہے. سود کی بو وہاں تک پہنچی ہوئی ہے. لیکن ہمیں اپنے مال کو حد الامکان پاک اس طرح کرنا ہے کہ بول چال اور تجارت کرتے ہوئے جو ہے اپنے الفاظ درست ہوں، دھوکہ دہی نہ ہو، نیت اچھی ہو، تو انشاءاللہ یہ کسب حلال ہی یا کسب طیب ہی ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث یاد کرنے کا سلسلہ بھی چل رہا تھا الحمدللہ. آخر میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی حضرت انس سے مروی، حدیث نمبر 17. انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. بہت ہی مختصر احادیثوں کو جمع کیا گیا اس میں، جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، تاکہ ہمیں جو ہے حدیث یاد کر کے آپ علیہ السلام کی دعا کا مصداق ہم بن جائیں، آپ علیہ السلام کی دعا کا مصداق بن جائیں. شروع میں بھی حدیث کی فضیلت سناتے ہوئے حدیث سنائی تھی. آپ علیہ السلام سے مروی ہے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع، کہ اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب رکھے میری ہر اس امتی کو جو قرآن پڑھے، جو حدیث پڑھے، سیکھے، سکھائے، دوسروں تک پہنچائے. تو آپ علیہ السلام کی دعا کے مصداق کے لیے چند منٹ ہم دن کے نکال دیں تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ حدیث کا جو فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی. آئے ہم 19 نمبر حدیث دیکھتے ہیں. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان احدكم، يأتي آتا ہے، یأتی آتا ہے، الشیطان شیطان، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس، فیقول تو وہ کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک. اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ دل میں وسوسہ اس چیز کا ڈال دیتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. فَإِذَا بَلَغَهُ، فرمایا کہ جب وہ یہاں تک پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب وہ یہ بات دل میں ڈالے تو اب اللہ سے پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وَلْيَنْتَهِ، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے. اب کیا کرے؟ شیطانی خیال کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بس اوقات انسان، شیطان کے پاس ایک قدرت ہے کہ وہ وسوسے خیالات کو متاثر کرتا رہتا ہے انسان کے،
اور اس میں خلل ڈالتا رہتا ہے. بس اوقات شیطان مسافظ ڈال رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ زمین کس نے پیدا کی. وہ کہتا ہے، بندہ ذہن میں کہتا ہے اللہ نے کی. کہتا ہے کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا، اللہ نے کیا. اتنا بڑا سورج کس نے پیدا کیا، انسان مقابلے میں کہتا ہے اللہ نے کیا. اور اسی طرح بہت سے سوالات کے بعد وہ ایک سوال یہ بھی ڈال دیتا ہے ذہن میں، من خلق ربک، آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا. چنانچہ جب یہ ذہن میں ڈالتا ہے تو انسان بس اوقات نا واقفیت میں کوئی اور الفاظ نکال دے. تو فرمایا کہ جب یہ اعلیٰ وسوسہ بھی ڈال دیے، ایسا وسوسہ ڈال دے، اس وقت فوراً کیا کر لے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور شیطان کے خیال کو چھوڑ دے. شیطان کے خیال کو چھوڑ دے. شیطان ہے، اللہ نے اس کو قدرت دی ہے اس چیز کی، قیامت تک اس کے پاس اختیار ہے. وہ انسان کو ورغلاتا ہے، اس کو جو ہے نا ابھارتا ہے. چنانچہ یہ چیز عیب دار نہیں ہے کہ انسان وسوسے میں آ جاتا ہے. یہ عیب دار نہیں، عیب دار یہ ہے کہ وسوسے میں زیادہ آگے نہ چلے جائے. وسوسے میں ایسے الفاظ نہ لے آئے زبان پر جو نامناسب ہوں اور اس کے بارے میں اشکالات پیدا ہو جائیں. تو یہ حدیث کا مفہوم تھا. دوبارہ عبارت سننے تک یاد کرنا آسان ہو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے ایک کے پاس آتا ہے. یأتی مانا آنا، شیطان احدکم تم میں سے ایک کے پاس. فیقول تو وہ کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق رب، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا. فَإِذَا بَلَغَهُ جب وہ ایسا وسوسہ ڈال دے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگ لینی چاہیے. وَلْيَنْتَهِ اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے. جی احباب،